بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک امام صاحب کی بیوی بہت بگڑی ہوئی تھی۔ ایک بار اس نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو مسجد کے ممبر پر ڈول بجواؤں گی۔ بدقسمتی سے منت پوری ہو گئی۔ اس نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو ممبر پر ڈول بجواؤں گی۔ اب وہ کام ہو گیا ہے، آپ آنے والے جمعہ کو ڈول بجائیں۔ شوہر نے کہا، بے وقوف، مسجد میں یا مسجد کے باہر ڈول بجانا بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ شوہر نے بہت کوشش کی عورت کو منا لیا جائے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ عورت نے کہا کہ اگر جمعہ کو ڈول نہیں بجایا تو میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو چھوڑ کر ماں کے گھر چلی جاؤں گی۔ امام صاحب بہت پریشان ہوئے، کیا کیا جائے؟ کم بہت چلی گئی تو بہت پریشانی ہو جائے گی۔ بس شیطان نے دل میں ڈالا اور امام صاحب نے کہا، اللہ کی بندی، تو اپنے میکے مت جا، میں اس کام کو انجام دوں گا۔ دیہات کے لوگ بھی سیدھے سادے ہوتے ہیں، علم بھی کم تھا۔ امام صاحب نے جمعہ کے دن ڈول ممبر کے نیچے رکھ دیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت کرتے ہوئے کہا، میرے بھائیوں، سنو، دنیا میں جتنے گانے بجانے والے آلات ہیں سب کا بجانا حرام ہے، جیسے سارنگی، طبلہ وغیرہ، اور یہ ڈول بجانا بھی ناجائز ہے۔ اور بڑی ہوشیاری سے ڈول پر عصا مار کر بتایا کہ ادھر سے بھی بجانا حرام اور ادھر سے بھی بجانا حرام ہے۔ بس ڈول بج گیا، منت پوری ہو گئی۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو عرض یہ ہے کہ جب عورت بگڑتی ہے تو عالم، مولوی، حافظ سب کو بگاڑتی ہے اور پیروں کو بھی بگاڑ دیتی ہے۔ آج ہم اسی بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں کا ماحول بدل گیا ہے۔ آج باہر تو اللہ والے کہلاتے ہیں، نمازی کہلاتے ہیں، لیکن جب گھروں میں جھانک کر دیکھا جاتا ہے تو کوئی بات ایسی نہیں ملتی جو دین اور شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا چنگ بجا کر گانا گایا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام پیر چنگی پڑ گیا تھا۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ جب اپنا چنگ بجا کر گانا گاتا تو جوان، بوڑھے، بچے سب کی طرف سے اس کو خوب حلوہ اور پیسہ ملتا تھا۔ لیکن جب بوڑھا ہو گیا اور اس کی آواز خراب ہو گئی تو جتنے عاشق آواز تھے سب بھاگ نکلے، یہاں تک کہ اس کو فاقوں کی نوبت آ گئی اور وہ بھوک سے مرنے لگا۔ تب اس نے کہا کہ دنیا بہت بے وفا ہے، دنیا والوں نے مجھے سخت دھوکہ دیا۔ کاش ہم اس گناہ کو نہ کرتے اور اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو یاد کرتے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی آرام سے رکھتا اور آخرت میں بھی آرام سے رکھتا۔ لہٰذا وہ مخلوق سے دور مدینہ پاک کے قبرستان جنت البقیع میں ایک ٹوٹی پھوٹی قبر میں لیٹ گیا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو سنانا شروع کیا اور اللہ سے یوں کہا کہ اے اللہ، جب میری آواز اچھی تھی تو آپ کی مخلوق، بوڑھے، بچے، جوان سب مجھ پر قربان ہوتے تھے، مجھ کو حلوہ کھلاتے تھے اور پیسہ دیتے تھے۔ اب جب آواز خراب ہو گئی تو ساری دنیا نے مجھ کو چھوڑ دیا۔ لیکن اگر کسی کا بیٹا لنگڑا، اندھا، بہرا پیدا ہوتا ہے تو چاہے ساری دنیا اس کو چھوڑ دے، لیکن ماں باپ اس کو نہیں چھوڑتے۔ جب ماں باپ کی محبت میں یہ اثر ہے کہ اپنے لنگڑے، اندھے بچے کو بنسبت تندرست بچے کے ہر وقت پیار سے دیکھتے ہیں، ہر وقت اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں، کیونکہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ تندرست بچہ تو اپنا کھا کما لے گا، لیکن معذور بچے کے لیے ماں باپ کوئی بلڈنگ کرایہ پر وقف کر دیتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ کسی کام کا نہیں ہے، لہذا اس کے لیے کچھ کرو، ایسا نہ ہو کہ بیچارہ بھوکا مر جائے۔ تو اے خدا، ماں باپ کی محبت آپ کی محبت کی ادنا بھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھایا ہے۔ اگر میں ماں کے دل میں اولاد کی محبت نہ رکھوں تو ساری دنیا کو اپنے بچوں سے پیار کرنا بھی نہ آئے۔
پھر میری محبت اور میری رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صرف ایک حصہ نازل ہوا ہے، باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس ایک حصہ رحمت کا اثر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر آدمی اپنی اولاد پر مہربان ہے، اپنے بال بچوں سے محبت کرتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ رحمت، مہربانی اور محبت دیکھیں گے، وہ سب اسی ایک حصے کا کرشمہ اور ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی 99 رحمت کے حصے قیامت کے دن ظاہر فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کا کیا عالم ہوگا۔